بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے 3 ماہ کے لیے۔ یہ ریلیف ہوگا، اور اس کے علاوہ وزیراعظم نے کہا کہ اسی پریس کانفرنس میں کہ یہ جو الزام ہم پر لگ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کوئی بجٹ بنایا گیا ہے، تو اس طرح کا کوئی جھوٹ غلط بیانی ہم نے نہیں کی، اور بھی بڑے سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو تھے وہ وزیراعظم صاحب نے گنوائے، اور یہ بھی ان کا کہنا تھا، کل بھی انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے، اپنی آمدن نہیں بڑھاتے، تو پھر آئی ایم ایف کے پاس پھر سے جانا پڑے گا، جو کہ بڑا تکلیف دہ ایک عمل ہوگا اگر ایسا پاکستان کو کرنا پڑا تو۔ اس کے علاوہ اور دیگر معاملات بھی ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ایک دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوا جس میں ہمارے ایک نوجوان کیپٹن جنہوں نے 2020 میں آج سے 4 سال پہلے پاکستان کی فوج کو جوائن کیا تھا، وہ شہید ہوئے ہیں۔ محمد اسامہ بن راشد یہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کر رہے تھے اور دستوں کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت کے حکومتی عہدیدار دہشت گردوں کے سہولت کار بن جائیں تو دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک صوبے میں ایک دوسری سیاسی جماعت کی نظر میں سہولت کار بنی ہوئی ہے دہشت گردوں کی، اور بھی معاملات ہیں، ان سب پر گفتگو کریں گے ہم۔ آج خیر صدر مملکت لاہور میں بھی تھے اور وارث میر فاؤنڈیشن میں کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پر جو وارث میر صاحب کی خدمات تھیں ان پر انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ ان کی لاہور میں موجودگی اہم تھی، اس لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ سلمان غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو میں، سہیب مرغوب صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نور اللہ صاحب۔ سلمان غنی صاحب، وزیراعظم صاحب کی اس پریس کانفرنس میں یہ جو 200 یونٹس والے جو صارفین ہیں ان کے بارے میں ایک ریلیف ملنا، ایک تو یہ کہ ایک خود احساس ہے گورنمنٹ کو کہ یہ بجٹ سخت بجٹ ہے اور پاکستان کے عوام وہ تنخواہ دار طبقہ، وزیراعظم نے خود کہا کہ وہ اگر احتجاج کر رہے ہیں تو رائٹ پہ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج میں خواجہ سعد رفیق کی بھی سٹیٹمنٹ، بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، تو ریلیف کے سارے بندوبست تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں۔ جی، تو اس صورتحال پر کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں عمران صاحب، بجلی کا بحران جو ہے اس وقت ایک طوفان کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے، اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ ہے کہ ہم نے بروقت اقدامات نہیں تھے کیے، لوڈ پر لوڈ بڑھتا گیا، اور اب جب آئی ایم ایف کا پریشر آیا ہے تو حکومت کو وہ تمام کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا۔ بجلی کے بحران سے پہلے آپ نے جب ذکر کیا کہ جی ماضی کی حکومت پہ انہوں نے، تو ماضی کی حکومت وہ تھی جس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دور کے اندر بجلی، گیس اور پیٹرولیم ان کی قیمتیں آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط کر دی گئی تھی، ان کی منظوری کے ساتھ مشروط کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج پریس کانفرنس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ 94% جو صارفین تقریباً 2.5 کروڑ بنتے ہیں 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے، انہوں نے اعلان کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف سے بھی اس کی اجازت لی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، لیکن ہمارے یہ یوٹیلیٹی بلز والی یہ اپروول ان سے لینی پڑتی ہے، اور پرائم منسٹر درست ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک سخت فکرہ استعمال کیا تھا۔ اس وقت عملاً آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی ڈائریکشن لینا پڑ رہی ہے، اس لیے لینا پڑ رہی ہے کہ ماضی کے اندر آپ کی اشرافیہ نے، آپ کے حکمران ٹولہ نے جو پاکستان کے ریئل ایشو ہے انہیں ایڈریس کرنے کے بجائے اپنے اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دی ہے، اور اب بھگتنا ان کو پڑ رہا ہے۔ اور دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ہم سولر پینل دیں گے۔ ایک روز پہلے پرائم منسٹر صاحب بلوچستان گئے، 50,000 ٹیوب ویلز کو سولر پینل دینے کا اعلان کیا، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن 50,000 ٹیوب ویلز کو یہ سولر پینل دیے جا رہے ہیں یہ بل نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں 500 ارب کا نقصان جی، ہوتا تھا۔ 500 ارب کا یہ لوڈ ان، اب بات یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے نا، سولر پینل کا فائدہ گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ پہ برڈن نہیں آئے گا۔ اب جو سولر لے گا وہ استعمال کرے گا تو اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران صاحب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے بروقت دیکھیں کالا باغ ڈیم کی جب بات ہو رہی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے
کہ اگر ڈیمز ہم نے بر وقت بنائے ہوتے تو ہم اس کرائسس سے 2-4 نہ ہوتے. ہر شخص پاکستان میں پریشان ہے. پہلی دفعہ غریب امیر سب پھنسے ہوئے ہیں. آج آپ جس جگہ پہ جائیں, میں آپ کے چینل پہ آیا ہوں تو میک اپ روم میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جی بل بڑھ گئے ہیں. تو اس کا لوڈ پھر منتخب حکومتیں جو ہوتی ہیں, شہباز شریف صاحب کی اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں, میں ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا, میں نے انہیں بلوچستان کے اندر خطاب کرتے بھی دیکھا, لوڈ تو انہوں نے لیا ہے لیکن یہ 3 ماہ کے لیے ریلیف ہے. بات یہ کہ یہ لوڈ کہیں پہ شفٹ بھی تو کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اصل کرائسس یہ ہے کہ یہ آپ جو عارضی ریلیف دے رہے ہیں کہ یہ جو تھرمل بجلی ہے یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ہائیڈل کی طرف نہیں گئے اور پھر سولر کی طرف. اب وہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں عمران صاحب, جب تک آپ ان پہ نظر ثانی نہیں کریں گے, وہ اربوں خربوں کا لوڈ نہ پاکستان کی معیشت برداشت کر سکتی ہے, نہ پاکستان کا خزانہ برداشت کر سکتا ہے, اور نہ پاکستان کے حکمران برداشت کر سکتے ہیں. اربوں خربوں انہیں دینے پڑتے ہیں, اور ایسی پاور کمپنی ہیں جو بند ہو چکی ہیں لیکن انہیں پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے. اس پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیکن سولر کی طرف لوٹنا پڑے گا, ہائیڈل کی طرف لوٹنا پڑے گا. ایئر پہ جا سکتے ہیں. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ اچھا اس میں ویسے میں ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آج کل بڑی کمپین چلی ہوئی ہے کہ یہ جو پاور کمپنیاں ہیں یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی ہیں جو انہوں نے باہر رجسٹر کروائی ہوئی ہیں کمپنیز بے نامی یا کسی اور نام سے. میں آپ کا سوال سمجھ کے میں آپ کو بتاؤں, یہ پروپیگنڈا جو لوگ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہے ہیں, میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں جو خان صاحب کی گورنمنٹ میں پیٹرولیم کا مشیر تھا. 450 ارب کا ٹانکا لگا پیٹرولیم پہ. اس کی کتنی پاور کمپنی ہے یہ بھی آپ ذرا چیک کر لیں. ندیم بابر. تو بات یہ کہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ سب سے زیادہ کس پریشر کے تلے دبی نظر آ رہی ہے تو وہ بجلی کا بحران ہے. اور عمران صاحب جس گھر کے اندر بجلی کا کنیکشن ہے نا, وہاں سکون نہیں ہے. اور اچھی بات میں سمجھتا ہوں اس پریشانی کی کیفیت میں اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کی بدن بولی بتا رہی ہے کہ پریشان وہ بھی ہیں. سہیب مرغوب صاحب, لیکن کیا پاکستان کا جو اشرافیت, میں نہیں کہہ رہا, وزیر اعظم پاکستان یہ والی بات کہتے ہیں کہ جی کہ عام آدمی نے تو بڑی قربانیاں دے دیں. آج بھی وہ ذکر کر رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جن کو جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اگر چیخ رہا ہے, احتجاج کر رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اگر یہ چیف ایگزیکٹو کو بھی اندازہ ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ کو اب قربانی دینی پڑے گی, سر قربانی کوئی دیتا ہے, خوشی سے دیتا ہے, اس کے لیے یا پھر ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیے نواز شریف صاحب نے پچھلے اپنے دور میں ایک ادارہ اسٹیبلش کیا جس کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں, بعد میں اس کا نام چینج ہو گیا. انہوں نے ہر سیکٹر کے مافیا کو پکڑا. مافیا مینز جو گروپ بنا کے پرائسز کو انکریز کرتے تھے, اور ان سب پہ مطلب کئی 100 ارب روپے پہ وہ مختلف جگہ پہ جا کے اسٹے ہو گئے. اچھا اسی طرح جب بعد میں انہوں نے اور ایسے ایکشنز لیے تو ان پہ بھی اچھا ان ٹیکسوں کی ریکوری کے اس وقت 90% جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے کیسزوں کے اسٹے ہیں, جو کئی مرتبہ وزیر بھی کہہ چکے ہیں کہ 3000 ارب روپے کا اسٹے تھا مسلم کورٹس میں. اچھا اب جب گورنمنٹ کے پاس ایسا ریونیو کا ملتا نہیں ہے تو جو ایزی ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو بنا لیتی ہے گورنمنٹ کے, چلو ان سے آئے, جیسے پیٹرولیم پروڈکٹ ہے یا سیلریڈ پرسن ہے. اچھا سیلریڈ پرسن پہ بھی جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ان کی سیلری کو, جیسے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو اتنا انکریز آیا ہے اس سے زیادہ لے لیا گیا. ابھی انہوں نے ٹیکس کی کسی نے کی نہیں ہے اس کی ساری کیلکولیشن, اور وہ پہلے آ گئے میں اس کے جو نیگیٹو آئیڈیاز ہیں. اچھا اب دیکھیں جب ٹیکس دے کوئی نہیں رہا, وہ کہہ رہے ہیں سانو کی فائدہ دے ہی نہیں رہے نا. نہیں فائدہ دیکھیں آپ ٹیکس دیں گے تو فائدہ ہوگا نا. اگر آپ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی بھی پراپر ٹیکس نہیں دے رہا. جو مطلب 42 لاکھ لوگ اس وقت ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہیں, ٹیکس فائلر ہیں, ان کا ٹیکس میں ان میں سے ایک آدمی بھی پورا ٹیکس نہیں دے رہا. پورا ٹیکس کوئی بھی نہیں دے رہا. اور مجھے کوئی ایک ٹیکس ایکسپرٹ بتا رہے تھے کہ یہ سیلف اسیسمنٹ والا سسٹم ہے, کہ سیلف اسیسمنٹ والا, یہ ایک ایکسپرٹ ہم نے بتائی بات کہ باہر کی دنیا میں وہ جو سیلریڈ کلاس ہوتی ہے ان کی وہ سیلف اسیسمنٹ لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اتنی اس کی تنخواہ اتنی چلی گئی تو یہ جو بھی ریٹرن فائل کرے گا وہ لگ بھگ ٹھیک ہی ہوگی, چلی جاتی ہے. یہاں ایسے ہے نا کہ گورنمنٹ ود ہولڈ کر رہی ہے ٹیکس ایڈوانس میں, جیسے مثلا ABC کو ایون آپ کو جو بھی ٹیکس مل رہا ہوگا اس پہ ٹیکس ڈیڈکشن پہلے سے ہو رہی ہوگی, مجھے جو مل رہا ہوگا اس پہ ڈیڈکشن پہلے سے ہو رہی ہے. اب گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرو. یہاں پہ دیکھیں جو حکمران ہیں اگر وہ بہت زیادہ جیسے ادارے چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑا ایک پرٹیکولر ہو جائے, سب کے ساتھ جائز طور پہ اپنا ڈیڈکشنز کریں, تو نیچے جو سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
ابھی آپ دیکھیں ایف بی آر میں کئی درجن جو ہے نا 100 کے قریب لوگ جو ہے نا ان کو مختلف پولز میں بھیجا گیا, ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی, اور ایون رپورٹس ان کے جو اپنا ان کے رول کی ہے نا, ان کے جو رویہ رہا ہے لوگوں کا, ان کے ساتھ باقاعدہ ایجنسیوں سے لی گئی کہ ان کا کیا ہے, مطلب کس طرح میں کا آپ کو جو تنزلی کا ایک سفر ہے نا سہیب مرغوب صاحب, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے کلاس فیلو ہوتے تھے تو ان کے والد صاحب سیکٹریٹ میں تھے, تو ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ بائک پہ آتا تھا بچہ اسکول میں, تو وہ میچ نہیں کرتا تھا ایک سرکاری ملازم والے بچوں یعنی فیملی سے جس طرح ہو سکتا ہے. تو ہم اس کو جب کہتے تھے نا کہ آپ کے والد صاحب رشوت لیتے ہیں تو وہ منہ چھپاتا تھا. پھر وہی بچہ جب میٹرک میں پہنچا تو جب اس سے بات کرتے تھے, یعنی 2-3 سال میں یہ سارا کچھ ہوا, تو وہ بڑے فخر سے کہتا تھا جی اللہ کا شکر ہے سارا کچھ ٹھیک ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں, تو دیکھیں basic- آپ اس میں جا سر، کے دیکھیں, تنزلی میں تو ملتا رہتا ہوں روز, لوگ موٹر سوسائٹی سائیکلوں پہ کی آتے ہیں, لفٹ لے کے اخلاقیات- آتے ہیں. ایون ایف بی آر کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ لفٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ, بسوں پہ, ویگنوں میں. وہ مطلب ماحول اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس, دیکھیں جب ہر چیز کمپیوٹر پہ چلی گئی, آپ نے اپنا ڈیٹا دینا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے چیزوں کو لینا ہے, اوپر سے بھی تھریٹ آ گیا جو چیئرمین ایف بی آر نے اتنے بڑے پیمانے پہ چینجز کی. دیکھیں اس وقت جو کمپیٹنٹ ترین آدمی اب تک ملا ایف بی آر کو اس وقت ہیں, مطلب ان کی کمپیٹنسی پہ ایون میں نے مارکیٹوں میں, مارکیٹ مینز جو ٹوانا صاحب؟ ہاں جی ہاں, اکنامکس کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اچھا لیکن جب آپ نیچے جاتے ہیں لوور لیول پہ کلیریکل سٹاف میں, تو وہ مافیا ان میں ایک بنے میں لوگ, وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. لیکن اے سی اور ان سے اوپر کے لوگ ہیں, یہ آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, وہ پہلے کہیں ہوگا سر لوگوں میں اگر پہلے کہیں حرام اور ہوگا. حلال کی تمیز ہی ختم ہو جائے تو پھر مسئلہ تو ختم ہو گیا نا تو سر. ابھی دیکھیں پھر آپ ریاستی مشینری جو ہے وہ افراد ہمیشہ آپ زیادہ ہوتے ہیں. حرام حلال کے ساتھ جب جزا اور سزا کا تصور دونوں جس چیزیں بڑی معاشرے میں سے ضروری ہیں. ختم ہو جائے نا, جی ہاں. پھر خوف ختم ہو ختم ہو جاتا جاتا ہے. آپ ابھی جو مثال دے رہے تھے جس بچے کی, بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ ایک آفس کے اندر کوئی ایک بندہ اس طرح کی ہینکی پنکی میں ملوث چھپ ہوتا چھپا تھا کے. تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے. جی. آج آپ کے آفیسز میں کیا کیفیت ہے, اور کوئی شخص کسی کو اس لیے نہیں پکڑ سکتا. ابھی میرے بھائی جب ایف بی آر کی بات کر رہے تھے تو یہ پچھلے دور میں شبر زیدی صاحب مشیر تھے. جی. مجھے ان کا ایک فکرہ نہیں بھولتا, میں نے ان کے انٹرویو میں سنا کہ اگر 90% ایف بی آر کے لوگوں کو گھر بٹھا دیا جائے تو پاکستان چل سکتا. اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی. اور دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرکاری دفاتر سے ہوتی ہوئی ہمارے جو پرائیویٹ یا ملٹی نیشنل شبر یا زیدی کا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں پر بھی یہی حالات ہو چکے ہیں. شبر زیدی کا اس شعبے میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے جس شعبے کے وہ چیئرمین بن سر گئے ایک تھے. کامن سینس تو کوئی ہے نا, ایکسپرٹیز نہیں ہے. ایک کامن سینس تو ہے. مجھے ٹیکس کا کوئی نہیں پتا, اور دیکھیں مجھے جب دو فریقین کے درمیان معاملہ طے پاتے ہوتے مجھے نظر آئیں کسی گے. دن اکنامکس میں آپ میں ایک ادارے کے سربراہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آرڈر رکھیں نا, سر میری بات سن لیں, ایک ادارے کے سربراہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو ایک فون کال آئی تو اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے اس کا ایک سربراہ جو تھا وہ کہہ رہا تھا یہ فلاں کام ہم ٹھیک نہیں کروا رہے, تو اگر فلاں ٹھیکیدار سے یہ کروا لیں تو آپ کو کیسا رہے گا. اچھا جی, اب انہوں نے اسپیکر پہ وہ کھولی ہوئی تھی, وہ کام ساتھ کر رہے تھے, تو انہوں نے جب میری طرف دیکھا تو ہم دونوں جو آنکھیں جب ملی تو وہ مطلب سمجھ چکے تھے ہم ایک دوسرے کا یہ بھائی جان چاہ کیا رہے ہیں. تو شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ یہیں پہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. نہیں اس کو ان کو دیکھیں بات یہ کہ اس جس طرح لیول کی لایا بات گیا کر رہے اور ہیں جو نا. کچھ ان کی ہم پہچان تو- کرائی گئی, ایک اور بات ان کی بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن وہ ایکسپرٹ ضرور ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ زرعی ٹیکس لگانے کی کوشش کی تو جناب شاہ محمود قریشی کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن کے 40 اراکین مل کے میرے پاس آئے اور ان کا ٹیکس نہیں لگانا. دوسری مثال انہوں نے ایک اور طبقے کی دی کہ انہوں نے کہا کہ اس طبقے کے کچھ لوگوں ذمہ دار نے مجھے فون کر کے کہا کہ اگر آپ میرے طبقے پہ بھی ٹیکس لگائیں گے تو پھر یہ پراپرٹی کا سیل پرچیز کہاں سے ہوگی, لہٰذا میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. جب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مؤثر حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے, اور جو شخص جتنا زیادہ کما رہا ہے, دنیا کے اندر ایسے ہی چل رہا ہے نا, ریاست کس طرح چلتی ہے, ریاست میں ٹیکس پہ چلنا ہوتا ہے. اور آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے, آئی ایم ایف آ کے ہتھوڑا نہیں مارتا, وہ کہتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں. وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس نیٹ, ہر حکومت آنے والی حکومت کہتی ہے جی ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. پھنستے کون ہیں, آپ اور میں, اور اس کے علاوہ کون پھنستا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہمارے جو لاہور کی چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہیں ان کے جو بڑے تاجر ہیں میکسیمم وہ کتنا ٹیکس دیتے ہوں گے. میرا خیال ہمارا تیسرا چوتھے گریڈ کا اس کا ٹیکس جو کٹتا ہے وہ بڑے بڑے دکاندار اتنا ٹیکس بھی نہیں دیتے. سر یہ لوگوں کے اندر ٹیکس دینے کا رجحان جو ہے وہ, ہم ظاہر ہے کہ وزیر اعظم اگر اسی بات کے اوپر لگے ہوئے تو ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم اگر رجحان اگر آپ نے بڑھانا ہے لوگوں کے اندر کہ ٹیکس وہ دیں, تو یہ جو ہماری جو ریاستی مشینری ہے, جو بیوروکریسی ہے, افسر شاہی ہے, جب میں آپ سی سی پی او لاہور کے دفتر چلے جائیں, آپ ان کا دفتر دیکھیں,
جو شاہانہ انداز ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. وہ ان کا ریٹائرنگ روم آپ جا کے چیک کر لیں, ان کی گاڑی آپ جا کے دیکھ لیں, اور اسی طرح آپ کسی کوئی سرکاری افسر اللہ رحم کرے ان کی کوئی فوتگی ہوئی ہو تو جو بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پر ہوتی ہیں وہ اس قوم اور اس قوم کی اکانومی کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو کیا یہ قوم ٹیکس دے کہ یہاں کے افسر جو ہیں وہ جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل پرکس اینڈ پریولیجز کو انجوائے کریں؟ کیا رونے والا منہ نہیں بنا لینا چاہیے؟ اچھا, اس میں جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی 200 یونٹ سے کر کے اور ہم ٹیکس نیٹ تک آتے ہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا لیں گے تو ہمارے پاس کوشچن ہوگا کہ ہم کم آمدنی والے لوگوں کو, لیس پریولیجڈ لوگوں کو سہولت دے سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, وہ 2 ماہ کی 3 ماہ کی ریلیف دینے کا مطلب یہ ہے, وہ بھی بڑی ریکویسٹ کر کے اگر آئی ایم ایف سے ہم لیں گے تو 3 ماہ بعد دوبارہ بھی تو انہوں نے پے کرنا ہے, وہ تو وہاں پر آ جائیں گے. لیکن چلیں بہرحال اچھی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم کو احساس ہے اور وہ 3 ماہ کے لیے انہیں ریلیف دلوا رہے ہیں. اصل پرابلم وہی ہے جہاں بھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس میں لے کر آنا چاہیے. حکومتی اخراجات کے حوالے سے جو سرکاری افسران ہیں ان کو سہولتیں ملنی چاہیے. بڑے افسران جو بڑی پوسٹوں پر ہے, بڑے افسران کا مطلب جو بڑی پوسٹوں پر ہے, جیسے اگر ہم ججز کو بہتر مراعات دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کمفرٹیبل ہو اور وہ کرپشن کی طرف نہ جائیں, انصاف بھی دینا, انصاف کریں اور وہ کرپشن کی طرف نہ جائیں. اچھا, اسی طرح دیگر محکموں میں بھی اگر لوگوں کو تنہائی شہباز شریف صاحب نے ڈبل کر دی تھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساری سہولتوں کے ساتھ ساتھ لیکن جہاں پر فضول خرچی ہو اس کو روکنا چاہیے. اگر گاڑیاں 1300 سی سی یا 1500 سی سی تک گزارا ہو سکتا ہے تو ہمیں 8-10 کروڑ روپے کی. وزیر اعلیٰ تھے نا دوسری دفعہ, تو انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا گرمیوں میں صبح 11 بجے تک اے سی آن نہیں کرتے تھے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, کچھ بلڈنگز پر ابھی گزشتہ دنوں میں جب خبریں آتی ہیں کہ 1 ارب روپے اور 40 کروڑ روپے اور اتنے پیسے جو ہیں ایک بلڈنگ کے رینوویشن پر خرچ ہو رہے ہیں, تو دوسری طرف ہم پیسوں کے لیے مشکل میں ہیں اور عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے ٹیکسوں کی صورت میں. تو میرے خیال ہے حکومت کو اس کو ریویو کرنا چاہیے چیزوں کو. اور جو سہیب مرغوب صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا, جو سیلریڈ کلاس ہے تو ان کا تو جو کیلکولیٹ کر کے ٹیکس وہ پورا ٹیکس کٹ جاتا ہے, ان کا تو پورا ٹیکس کٹتا ہے اور وہ ان کی مرضی کے بغیر کٹتا ہے, شفاف طریقے سے کٹتا ہے. وہ پورا ٹیکس کٹتا ہے, بول نہیں سکتا, کوئی سرکاری ملازم بول نہیں سکتا, ریمیڈی کوئی نہیں ہے ان کا, بلکہ زیادہ ٹیکس کٹتا ہے. سہیب مرغوب صاحب خود ایک ایسے اب ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں جہاں پر اس قسم کے کیسز آتے ہیں جہاں لوگوں کا ٹیکس زیادہ کٹ چکا ہوتا ہے اور انہیں اپنا ریفنڈ لینا پڑتا ہے یا اس کے ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی کیسز موجود ہیں. لیکن اصل مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. وہ شعبے جو ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں, اور کارٹلز کے ذریعے لوگوں کو سہولت نہیں ملنی چاہیے کہ پیٹرول پمپ والوں پر اگر 0.5% ٹیکس لگا اور وہ ہڑتال کی دھمکی دے کر ان کا ختم ہو جائے, یا اچھا یہ یا ریٹیلرز ان پر حالات میں بھی اگر کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے, یا ریٹیلرز پر لگتا ہے. ایکسپورٹرز کا جو ٹیکس ہے ٹوٹل پاکستان کا, وہ پاکستان کے سیلریڈ کلاس سے 3 ٹائمز کم ہے. اور کیا اسٹیٹ کو بلیک میل ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے, ان کے معاشی جو تنزلی آ رہی ہے چیزوں میں, ان کے لائف سٹائل میں, وہ انتہائی خطرناک ہے. حکومت جو وہ کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, جیسے وزیر اعظم نے ایک اعلان کیا ہے 3 ماہ کا ریلیف, اسی طرح سے 500 یونٹ تک کے کنزیومرز کو آپ سولر پینلز دینے کی بات کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. اس سے پہلے فری بجلی کی بھی بات ہو رہی تھی, لیکن اب سولر پینلز دینے کی بات کی ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں کہ ہم پیرالل اگر سولر پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا دیگر سورسز پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ جو فیصلہ ہے نا بلوچستان میں, ویسے تو انہوں نے ملک بھر میں پلان بنایا ہے. پنجاب حکومت نے بھی, پنجاب حکومت نے 50,000 ٹیوبلز کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا تھا, 55 ارب روپے لگا کے وہ سولر پینل دے. اچھا دیکھیں نا, وہ ون ٹائم ہے, ون ٹائم سولر پینلز دے دیں گے, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا خرچہ, ہر سال والا خرچہ, پھر وہ اب انہیں مفت میں بجلی ملتی رہے گی. اسی طرح پنجاب حکومت میں مریم نواز صاحبہ نے جو اعلان کیا 500 یونٹ تک کے کنزیومر جو ہیں ان کو سولر پینلز فری دیے جا رہے ہیں یا آسان اقساط پر دیے جائیں گے. اصل ساتھ ساتھ حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نئے پروجیکٹس لگانے سے پہلے کوئی بڑا پروجیکٹ جس میں بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے اور ہم دوبارہ ایسے نیٹ میں آ جائیں جہاں ہمیں انہیں مسلسل پے کرنا پڑے, اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم آلریڈی آئی پی پیز کی صورت میں باؤنڈ ہوئے ہیں, ہم انہیں کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. تو ان سے بجلی لی جائے, جیسے ریویو کرنے کے لیے پہلے بھی تو ایک دفعہ ہم نے ان سے ریویو جو کرنا ہے وہ بھی کیا جائے اور ان سے بجلی لی جائے, تاکہ ان معاہدوں پہ جب تک نظر ثانی نہیں ہوگی ہم اس کیفیت سے نہیں نکل پائیں گے. دیکھیں بات یہ کون لوگ ہیں, اور یہ جو کیپیسٹی چارجز کی آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو 4 ایسی کمپنیز کے نام بتا سکتا ہوں جو کمپنیاں بند ہو گئی ہیں, کس کیپیسٹی میں پیسے جا رہے ہیں. بات یہ کہ جب تک اس پالیسی پہ نظر ثانی نہیں کی جائے گی
اور عام آدمی کی حالت زار کو سامنے رکھ کر پالیسیاں تشکیل نہیں دی جائیں گی. پاکستان کی سیاسی قیادت اپنے عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہوگی. دیکھیں آج یہ پرائم منسٹر صاحب جب یہ خطاب کر رہے تھے تو میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ کتنے پریشر میں ہیں, کتنی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو 50 ارب کی سبسڈی ہے یہ ہم IMF سے پوچھ کے دے رہے ہیں. اس ملک کے عوام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنا مینڈیٹ سونپتے ہیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل قائم ہے. اور یہ جو IPPs ہے یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا لوڈ ہے. یہ پاکستان کی اشرافیہ کے ترجمان ہیں. شوگر ملیں بھی ان کی ہیں, بڑی بڑے ملز مالکان ہیں, اندرون اور بیرون ملک ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں اور یہ پاکستان کو بھی لوٹ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب قوم پہ یہ احسان کریں کہ اس پہ نظر ثانی کریں. اور دوسرا, اب ہم تھرمل کے متمبل ہی نہیں ہو سکتے. اگر بر وقت پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم یا کوئی اور ڈیم بنا ہوتا تو پاکستان کی یہ بجلی تو 2 یونٹ پڑنی تھی. اگین وہ ٹاپک سے ہٹ جائیں. کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ہائیڈل پروجیکٹ تک رہے تو وہ تو سندھ کو بھی اعتراض نہیں سر, اعتراض آپ کو میں یہ بتاتا ہوں, میرے علم میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے. عمران صاحب اس پہ یہ ڈیم لگنے پہ اتنے پیسے نہیں تھے لگے جتنے اسے روکنے پہ لگے تھے. کون لوگ تھے وہ, کون سی فورسز تھی جو پاکستان, اگر کالا باغ ڈیم بننا ہوتا تو آپ کا توانائی کا بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا. اور الیکٹڈ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس کا اعلان کیا تھا اور نہیں بنا سکے تھی. نواز شریف صاحب نے بھی اس کا اعلان کیا تھا, نہیں بنا سکے تھے. جنرل مشرف صاحب نے ایک پوری کیمپین لانچ کی تھی. ہمیں اس پہ بھی کوئی پروگرام کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ الیکٹڈ لیڈرشپ یا پاکستان کے ذمہ داران ڈیم بنانے کا اعلان کرتے ہیں. کون سی وہ مافیاز ہیں, کون سی وہ لوگ ہیں جو اس پہ اثر انداز کروا کے اسے رکوا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہی IPPs والے ہیں کہ جو اربوں خربوں لوٹتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر مشکل بنیادوں پر آپ توانائی کے بحران کا سدباب کر دیں, وہ پھر بیلنس ایک کریٹ کرنا پڑے گا. اچھا سہیب معروف صاحب, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ والی بات کہی کہ جی جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو ادھر بانی جو ہیں وہ PTI وہ قیمتیں کم کر رہے تھے, بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں فریز کر رہے تھے, بلکہ سبسڈی دے رہے تھے اس کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ وزیر نے کہا تھا کہ ہم بارودی سرنگیں کھود کے جا رہے ہیں, یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. بارودی سرنگیں کیا تھی؟ اچھا وہ تو 14 ماہ میں ہم نہیں سمیٹ سکے, یہ اسی کے ایفیکٹس ہیں, آفٹر ایفیکٹس اسی کے ہیں اور اتنے خوفناک ہیں. یہ خوفناک ہی ہوتے ہیں. جب آپ کئی 100 ارب روپے کا ایک ویکیوم پیدا کر دیتے ہیں نا, تو پاکستانی کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ کئی $3 ٹریلین کا وہ 1992 میں مقروض تھا, اب وہ کئی اس سے 10-20 گنا زیادہ اس کا لون بڑھ گیا, لیکن ان کی اکانومی میں اتنا کشن اور اتنے اثاثے موجود ہیں, ان کی اتنی ہے ٹریڈ انویسٹمنٹ سارا کہ وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. ہماری اکانومی میں کشن کسی جگہ موجود نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب 1993 میں پہلی مرتبہ انرجی کرائسس پیدا ہوا, 1994 میں بڑی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوئی, تو اس وقت یہ پرابلم تھی کہ انرجی جنریشن ہو, تو اس وقت پھر انرجی جنریشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو لیا گیا. اگر آپ ان کی اوریجنل معاہدوں کو دیکھیں تو اس میں ایک ٹائم فریم تھا جس کے بعد یہ ایکچولی سارے جو لگ رہے تھے یہ BOT کی بیس پہ لگ رہے تھے, بلٹ آپریٹ ٹرانسفر. جی بالکل. اچھا ایکچولی 18 سال کے بعد ان کی 0 ٹیرف ہو جانا تھا. اب وہ کیوں نہیں ہوا, اس میں وابڈا کی ویکنیس ہے, کس کی ویکنیس ہے, یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اچھا اب اور بہت سے لوگ اس میں, جیسے ایک تھا AES لال پیر, وہ آگے بیچ بوچھ کے چلا گیا اور نکل گیا بیچ میں سے, بہت سے لوگ بیچ میں سے نکل گئے. تو اسی طرح کچھ پلانٹ تھے جیسے سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ وہ بند بھی ہو گئے. اچھا اب ہمارا پرابلم اس وقت لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کا تھا, پرائس فیکٹر نہیں تھا, کیونکہ ڈالر ہمارے کنٹرول میں تھا اور ان کی پیمنٹ ڈالرز میں ہونی تھی. ڈالر سے لنک کر دیا پرائس کو, کیونکہ پیسہ باہر جانا تھا. جب اپنا انویسٹر باہر سے آئے گا تو وہ ڈالر میں چیزوں کو انویسٹ کرے گا, پیسہ ڈالر ملے گا. اس نے لوکل پاکستانی کرنسی کا کرنا کیا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ ڈالر سے لنک ہو گئی تو اس نے آٹومیٹکلی پرائس کو ریز ہونا تھا. تو 18 سال کے بعد جب ان کے ٹائم فریم ختم ہو رہا تھا تو ان کو ریوائز ہونا چاہیے تھا. اچھا PTI کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں جو ویکنیسز انہوں نے پیدا کی, جیسے آپ نے بھی کہا, اب اس کو کور کرنے کے لیے ایک بڑا لمبا ٹائم فریم چاہیے, کیونکہ ہمارا تو جو FBR کا بجٹ اس میں ٹیکسز کے ہیں وہ 2000 بھی ہم کراس کر جائیں تو ہمارے لیے بڑا اس میں توپ کام ہو جاتا ہے کہ جی بہت ہم نے اس میں تیر مار لیا جو ٹیکسیشن کا ریونیو ہے. صحیح. تو ہم اور اس میں کریڈٹ لینا شروع ہوتے ہیں, مختلف چینلز پہ چلنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اکانومی میں کشن نہیں ہے. اچھا جو یہاں پہ بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو بڑا آدمی ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا, کیونکہ وہ ہر چیز کا فائدہ دیکھتا ہے کہ کہاں سے نکالوں. مثلا FBR نے ایک چیز بنائی ہوئی تھی کہ آپ اپنا ریفنڈ خود ایڈجسٹ کر لیں. جاپان میں یہ تھا کہ آپ اپنے پیسے بتائیں, بجلی کا بل زیادہ آ گیا خود ٹھیک کر لیں. تو FBR نے اپنے IRS میں رکھا کہ ایڈجسٹ کر لیں. اس میں جو بلینئر سے بڑے بڑے بینکس, ایون جو بعد میں ڈس انویسٹ بھی ہو گئے, انہوں نے اپنے کئی
कोई तकरीबन 39 अरब रुपया जो है ना एडजस्ट करवा लिया, बाद में पता लगा गलत है, अब रिकवर कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उस चेक को खत्म कर दिया कि भाई खुद का नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट जब रिलीफ देती है तो उसका मिसयूज शुरू हो जाता है एकदम, और इनके पास चूंकि बड़े बड़े लीगल एडवाइजर्स हैं। अब जैसे स्टील मेल्टर सेक्टर्स को रिलीफ दिया गया कि आप कमिश्नर जो है वो एडजस्ट कर दे एनर्जी पे जो इन्होंने बिल दिया है, मतलब जो उस पर टैक्स रिफंडेबल है, उसको कमिश्नर्स को पावर दे दी, नीचे के इस्लामाबाद ना जाना पड़े। सही। वो इतना मिसयूज हुआ। अच्छा, अब टैक्स लोग पूरा दे रहे हैं क्योंकि हर चीज़ एचएस कोड में है और उसमें है, और बाजू का ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें जाती हैं ना फ्लाइंग में, फ्लाइंग इनवॉइसेस में, तो करप्शन होती है। फ्लाइंग इनवॉइसेस पे बहुत बड़ी गिरफ्तारियां पिछले दिनों। हम चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि ये चीज़ें सामने नहीं आते हैं। हमें आता है क्राइसिस 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 सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। फेक इनवॉइसेस पे इतने बड़े क्रैकडाउन हुए, उसमें कई, जिसमें कहते हैं ना टेंस ऑफ बिलियंस के जो है केसेस पकड़े गए, बड़े बड़े लोग अंदर हैं। सही। बड़े बड़े लोगों से मतलब जो पुराने कर रहे हैं और जो आपको भी फंसा रहे थे, मुझे भी फंसा रहे थे, वो उसी लोगों की आईरिस में घुस के जाली तरीके से अकाउंट्स को यूज करके उसमें कई अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे थे। तो एक मतलब फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जाली अकाउंट बना के उसमें घुस गए। सही। तो वो बहरहाल अब इन्होंने पकड़े और उस पे केसेस भी चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब ट्रिकल डाउन होंगी, इनके इफेक्ट आएंगे, तो बहरहाल जो बड़ा आदमी है उसको काबू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके पास बड़े बड़े वकील होते हैं। तो ये चीज़ें वक्त के साथ होंगी क्योंकि हम डिजिटाइज हो रहे हैं, वक्त के साथ होंगी, डिजिटाइज हो रहे हैं। देखिए, ये तो टैक्सेशन की बात करते हैं। मैं एक आज से 1.5 माह पहले हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं बिजली की कीमतों के हवाले से आ रहा हूँ। उन्होंने ओवर बिलिंग की बात करते हुए बताया था कि 82 करोड़ यूनिट यहाँ पर लोगों ओवर बिलिंग कर दी गई है। और इस वक्त आप देख रहे हैं जाके FIA को भी इन्वॉल्व किया गया है। इस वक्त आपके जितने लेस्को के ऑफिस हैं वहाँ लोग बेचारे खड़े हैं, और यही बात वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस सूरत-ए-हाल को फेस करते नज़र आ रहे हैं। बिजली तो हर शख्स का प्रॉब्लम है, और बात यह कि जिस घर के अंदर अगर बिजली का बल्ब और चूल्हा नहीं जलेगा, वहाँ इमरान साहब फिर लोगों के दिल जलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये गनीमत है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो लोड ले रही है, जिसे इस बात का एहसास है। जो वो चश्मक जी बिल्कुल, वो बड़ी खौफनाक कि बात है कि टैक्स का सिस्टम, मेरे भाई जिस तरह बात कर रहे हैं, टैक्स का सिस्टम दुरुस्त होता तो हम यहाँ तक पहुँचे नहीं थे। कि आप बात यह कि यहाँ पर 1200 रुपए की बात हुई थी ना, कि 1200 रुपए दुकानदार टैक्स देगा, 1200 रुपया वो टैक्स नहीं देते, 12,000 इंस्पेक्टर को देते हैं। ऐसा ही है, 200 रुपया नहीं देते जी। वो बिजली के बिल पर 200 पैसे ले लो जितने लेना, साल का 2400 रुपया कहते नहीं देंगे। क्यों? टैक्स नेट में नहीं है ना। अच्छा, ये टैक्स से निकलते हैं, आते हैं जो है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी खुश थी इस बात के ऊपर कि ऐवान नुमाइंदगान जो हैं वो उन्होंने एक करारदाद मंजूर कर ली है जो कि बाइंडिंग नहीं थी। अच्छा, हम भी उस पर ज़्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन बहरहाल इशू तो है। तो कल एक वहाँ पे जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें हफ्तावार जो ब्रीफिंग होती है, उसमें सवाल ये किया गया कि जी 9 मई के हमलों से मुतल्लिक सवाल पर जो जवाब था वो बड़ा मज़े का था। उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हम जो हैं वो आज़ादी इज़हार राय के कायल हैं, एहतजाज के भी, लेकिन ये तशद्दुद वाली उसका की हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली तो जो ये गवर्नमेंट है उधर की, जो दफ्तर खारजा के तर्जमान है, तो वो कह रहे हैं कि 9 मई वालों के साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं, हम उनकी हमायत में कोई नहीं कर रहे। तो हमारी कौन कर रहा है इधर हमायत? अभी तक कोई हुआ नहीं, कुछ कानून ने अपना रास्ता नहीं लिया। चले फौजी अदालतों के मुतल्लिक तो स्टे है, गुजरांवाला के बाद तो और कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आया कोई केसों के फैसले होते हुए नज़र आए हो। अच्छा, शायद सियासी हुकूमतें, उन्हें प्रेशर ज़्यादा लिया है इन चीज़ों का, और वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो शोर मचाया गया उसके प्रेशर में वो खामोश है। असूलन तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 9 मई को गुजरे, अब 1 साल से ज़्यादा हमारा गुजर गया, 1 साल और 2 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। दुनिया भर में कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क, कोई भी हुकूमत तशद्दुद की, शिद्दत पसंदी की और दहशत गर्दी की हिमायत नहीं कर सकते। अमेरिका के हवाले से जब हमने भी बात की और यहाँ पर उसके लिए जवाबी हिकमत अमली या जवाबी बयानिया आया हुकूमत की तरफ से, वो यही था कि आपने अपने मुल्क में भी, अमेरिका में जब वो कैपिटल हिल का वाक़या हुआ तो लोगों को सज़ाएं दी, और एंड दैट मेक सेंस कि आपने किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कानून अपने हाथ में लेकर तशद्दुद का और दहशत गर्दी का। तो वो रिफ्लेक्ट हुआ है अब इस ब्रीफिंग में। जो मैं आपसे, हम लास्ट प्रोग्राम में भी एक में बात कर रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ जाली नारा लगाते रहे थे,
وہ اصل میں تو حکومت کی طرف سے جواب تھا. جب ان کی قرارداد پاس ہونے کے جواب میں ہماری حکومت نے جو جواب دیا وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنا, اور یہاں پر غلط جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو روکا جا رہا ہے, انہیں قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس کا ایک بڑا واضح سا ری ایکشن آیا ہے, اور ان لوگوں کو جو اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ سے مدد آئے گی اور وہ آ کر حکومت پاکستان کو مجبور کریں گے کہ بانی تحریک انصاف کو ان کے مقدمات سے بری کرا کر بائی فورس یا اٹھا کے جیل سے نکال کر لے آئیں, اس کے اور تو 50 سے زیادہ مشاہدے سینس یہ صاحب کرتے کہ ہیں نا, آئین کو بائی پاس کر دیں, قانون کو بائی پاس کر دیں, رولز کو بائی پاس کر دیں اور انہیں تمام چیزوں سے نکال کر باہر لائیں اور حکومت میں بٹھا دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. بانی تحریک انصاف کو اور دیگر جو ملزمان تھے 9 مئی کے, ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں قانون کے مطابق ان کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں چونکہ کچھ چیزوں میں سکم بھی ہیں, پھر معاملات عدالتی فورم پر ہیں, عدالتوں میں ہیں. میرا خیال ہے میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے جب فیصلے ہو جائیں گے تو ان لوگوں کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی, اور لوگوں کو احساس ہوگا کہ ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف اور ریاستی مشینری کے خلاف اس طرح سے نہیں اٹھا جا سکتا. یہ بغاوت ہے, یہ تشدد ہے, یہ ہیٹ سپیچ ہے جو وہ کر رہے ہیں, جس کو اظہار رائے کی آزادی نہیں کہا جا سکتا جس کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے ہی انہوں نے کہا پرشدت کارروائیوں کی تو ہم ایک درست سمت میں جا رہے ہیں. میرا خیال ہے وقت دیر ہوئی ہے, تھوڑا سا اس میں وقت لگا ہے, لیکن ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں, جن کی بات کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کی بات کرتے تھے اور مغرب کی مثالیں دیتے تھے. جی, اور 9 مئی کا واقعہ کیوں کر ہوا, کس نے کیا, مقاصد کیا تھے, وہ اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہی. اس لیے کہ جو کچھ ہوا دن دہاڑے ہوا, اور افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو بیچارے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے. بھئی آپ بتائیں آپ کو کس نے ٹریپ کیا؟ جی, بھئی یہ ماحول تو طاری آپ کا لیڈر کر رہا تھا, اور وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالادست سمجھ رہا تھا. آپ نے جب امریکہ کی مثال دی ہے نا, تو عمران صاحب امریکہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا وہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے. ان کے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے دوست اور دشمن مستقل نہیں ہوتے, ہم اپنے مفادات میں دیکھتے ہیں. آپ جس ریزولوشن کی بات کرتے ہیں, کبھی آج تک آپ نے ایسے دیکھا کہ وہاں پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سب مل کے بیٹھے ہوں اور وہ پاکستان کے الیکشن کی ساکھ کے آگے سوال نشان کھڑے ہوتے ہوں؟ وہ بھول گئے ہیں کہ ابھی تو ٹرمپ صاحب نے 2020 کے آپ کے الیکشن کے بارے میں بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے. اصل میں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی اس ریزولوشن کی, اس لیے کہ آپ کے پرائم منسٹر چین کے وزٹ سے واپس آئے تھے, چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, چین نے آپ کے ساتھ معاہدے کیے تھے, پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہونے جا رہی تھی. انہیں یہ خوف تھا کہ یہ وہ پاور ہے کہ جو نیوکلر پاور بن گئی. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ معاشی حوالے سے ڈاواڈول ہیں, اگر یہ اکانومی کے حوالے سے بھی سٹیبل ہو گئے تو اس خطے میں ان کا الائیہ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر, چین کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے پاکستان. وہ پاکستان کو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہونے دینا چاہتا امریکہ, لیکن بات یہ کہ اگر وہ نہیں ہونے دینا چاہتا, اس سے پہلے ہمارا دشمن کہتا تھا کہ پاکستان غیر مستحکم ہے, پاکستان. اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے باتیں ہوتی ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال پہ سیاست آج سے 10 سال پہلے نہیں ہوتی تھی, پالیسیز چلتی تھی, پالیسیز کا تسلسل قائم تھا, سیاسی مخالفتیں ہوتی تھی. لیکن اب پاکستان کے اندر سے آپ نے جیسے سوشل میڈیا کا مثال دی ہے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی شرطیں لگا رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب یہ کوئی نہیں کہتا, دیکھیں میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بڑے اچھے انداز میں ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہے, لیکن اب پاکستان کے اندر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اب کم از کم یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہاں پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی, پاکستان معاشی حوالے سے سازگار فضا کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی ہے ہمارے وہ کپتان کی جو آج شہید ہو گیا ہے, یہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بچے ہیں. آخر یہ دہشت گردی کی جنگ میں جو قربانیوں کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے, یہ پودا کس نے لگایا تھا؟ یہ امریکہ کا لگایا ہوا تھا. دہشت گردی کی جنگ امریکہ کی تھی, ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا, ہم نے تو اپنے رزلٹس دے دیے, جن کو گردن سے پکڑ کے بوتل میں بند کیا, لیکن اس کے بعد افغانستان میں پتھر چاٹ کے سہولت کار بھی پاکستانی فوج کو بنایا کہ ہم نے نکلوا بھی دیا. اب یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بات کرنی چاہیے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے سی پیک پہ اثر انداز ہونے کی ایک مؤثر کوشش ہے. آپ دیکھیں مغربی بارڈر پہ تو ایسی صورتحال نہیں تھی, اور ایک اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے دوحہ کانفرنس میں, اور خاص طور پہ شنگھائی کانفرنس میں, جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ بامعنی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی روز دوحہ کے اندر
افغان طالبان سے پاکستانی ذمہ داران کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب شنگھائی کانفرنس میں جب پرائم منسٹر بات کر رہے تھے تو وہاں پر روس کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے, اس خطے کے سارے ذمہ داران موجود تھے, وہ بھی اپنا اثر و رسوخ پورے کار لا رہے ہیں. افغانستان کے اندر امن جو ہے صرف پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, اس پورے خطے کی ضرورت ہے. اس پورے خطے کے استحکام میں اس سے پہلے بھی اس خطے کی تمام پاورز نے مل کر افغانستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی یقینی بنائی تھی. طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہمیں تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی حکومت اشرف غنی کی حکومت سے اور حامد کرزئی کی حکومت سے کس طرح مختلف ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند روز اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور یہ آپ کا جو عزم استحکام ہے یہ دراصل اعتماد ہے پاکستانی فوج پر, پاکستانی عوام کا. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی تائید اور حمایت کی ہے, اور یوم عاشور کے بعد یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اور یقیناً اس کے اندر آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ دہشت گردی پہ, انتہا پسندی پہ, شدت پسندی پہ سیاست نہیں ہوگی, اور آپ نے پاکستان کے اندر ایک ایسی فضا سازگار بنانی ہے جس میں کم از کم معاشی ایکٹیویٹیز, تجارتی اور کاروباری ایکٹیویٹیز وہ سموتھ انداز میں چل سکے. سیاست آپ کرتے رہیں. لیکن جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, شیخ محبوب صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دہشت گردی ہماری سرزمین سے نہیں ہوگی. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ہو رہی ہے سہولت کاری, پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہ اب چیزیں چلیں گی کس طرح؟ دیکھیے یہی تو کلیش ہے نا. جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ صوبے میں امن قائم ہو, اور جو مرکز ہے وہ وہاں پہ زیادہ ایزیلی کام کر سکے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں نا, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بجلی چوروں کے ساتھ ہیں, تو کیا وہ امن چاہتے ہیں؟ اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ نے اب ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم یہ جو 5 انرجی کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ان کی مینجمنٹ, ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا وہاں پہ جو اہم سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو تعینات کیا جائے. تو مطلب ان کی سیکیورٹی کو اب فیوچر میں یقینی بنایا جائے گا, کیونکہ یہ انڈر تھریٹ آ گیا تھا پورا انرجی کا ہمارا نظام. اس کو اب مطلب فیڈرل گورنمنٹ نے بچایا ہے, انٹیریئر ڈپارٹمنٹ نے. اب یہ کہ جب دیکھیں نا, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف تو ڈائلاگ کریں, کیونکہ انسٹیبلٹی ان کی پرابلم ہے. ڈائلاگ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ. اگر مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہوتے تو آپریشن عزم استحکام میں وہ جب بیٹھے ہوئے تھے ان کے چیف منسٹر, اس کو وہاں پہ سیکنڈ کر کے باہر آ کے بیانات الٹے سیدھے نہ دیتے. تو اٹ مینس کہ ان کی یہ ول نہیں ہے کہ صوبے میں کوئی امن قائم ہو, کیونکہ قربانیاں وہ نہیں دے رہے. قربانیاں تو دیکھیں آرمی دے رہی ہے یا دوسرے سیکیورٹی ادارے دے رہے ہیں, تو ان کے اس میں ان کے اس پی ٹی آئی کا کوئی اتنا انفلوئنس ہے نہیں. یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو مطلب بڑے بڑے اداروں کے, مہنگے تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے, لیوش لائف سٹائل ہے یہ, اور مطلب وہ ایک جس کو ری جنریشن کوئی نئی قسم کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مطلب سوسائٹی ہوتی کیا ہے. تو وہ ایک ایسے معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں کیاس ہو, پرابلم ہو اپنا. اور جو ابھی آپ نے بات کی تھی امریکہ کی, میں تھوڑا سا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ امریکہ ایکچولی ہمارے جو گورنمنٹ کا اسٹینڈ تھا اس کو سمجھ گئی ہے. جو ہماری گورنمنٹ نے یہ اسٹینڈ لیا تھا کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ اظہار رائے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے ٹیررزم سے, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم اظہار رائے کے حق میں, ٹیررزم کے حق میں نہیں ہیں. اور جو بار بار پاکستان کے اندر بھی بات ہوئی کہ امریکہ اپنا بھی ملک دیکھ لے کہ جب وہاں پہ جنوری میں ٹیررزم ہوا تو انہوں نے سزائیں سنا دی, کس طرح تو مان گئے وہ. تو نور اللہ صاحب تھوڑا سا بس میں عزم استحکام, میں صرف اتنی بار 30 سیکنڈ ہے, یہ جو شہید ہوا ہے بچہ ہمارا, یہ فوج اسامہ بن ارشد, اس جیسے اور بھی بڑے شہید ہیں. فوج کو جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جو شہداء کے قاتل ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ایک طریقے کے ساتھ, تو پھر چیزیں زیادہ گڑبڑ نہیں ہوں گی؟ فوج نے تو بڑا واضح اپنا موقف دے دیا کہ فوج تو پاکستان کے ساتھ ہے, اور وہ پاکستان میں عدم استحکام کی کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے. اور عزم استحکام اسی چیز کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے, رد عمل کہہ لیں ان کی طرف سے, کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ چاہے معاشی عدم استحکام کی کوشش ہو چاہے دہشت گردی کے حوالے سے ہو, ان دونوں کو روکا جائے گا. اور اس پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. یہ جو شہادت ہوئی ہے وہ بھی ایک ایسے ہی آپریشن کے دوران ہوئی ہے. یہ جو ہمیں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے جب ہم ان کا ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, جس میں پھر باتیں کھلتی ہیں کہ وہ انہیں کہاں کہاں سے مدد مل رہی ہے, کہاں کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. تو میرے خیال میں
میں عزم استحکام آپریشن کی صورت میں ہم اس دہشت گردی سے نجات پانے کی پوزیشن میں ہوں گے. دہشت گردی سے نجات عزم استحکام کے ساتھ بھی ہوگی اور آئندہ یہ بھی عزم کیا جائے کہ پھر ان دہشت گردوں کو واپس نہیں لایا جائے گا اور جو واپس لاتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں واپس لے کے آئے تھے. تو پھر میرا خیال ہے کوئی فروٹ نکل سکتا ہے یا کوئی ثمر آور چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.